کنکریٹ ایک پیچیدہ تعمیراتی مٹیریل ہے جس میں مختلف اجزاء یعنی سیمنٹ، ریت، بجری اور کچھ ایڈمکسچرز کو مکس کیا جاتا ہے اور پھر اسی کنکریٹ کو مختلف قسم کے تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے کنکریٹ کا کام تب کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس میں اچھی منصوبہ بندی اور صحیح طرز عمل شامل ہو۔ کنکریٹ کی تعمیر میں خراب طریقوں کی وجہ سے عمارت میں مرمت اور دیکھ بھال کے زیادہ تر مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جو ہم یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں تو کنکریٹ کے کام کو بہت آسان بنایا جا سکتا ہے۔ کنکریٹ کے کامیاب آپریشن کے لیے ایک تجربہ کار کنکریٹ کنٹریکٹر کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کنکریٹنگ سکلڈ اور ماہر سپرویژن میں کی جا رہی ہو، اس لیے عام لیبر یا ہیلپر کے لیے کنکریٹ کروانے کا کام بالکل نہ چھوڑیں۔ کنکریٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان پہنیں۔ ہاتھوں کی حفاظت کے لیے آپ دستانے پہن سکتے ہیں، پاؤں کی حفاظت کے لیے آپ اسپیشل بوٹس پہن سکتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ گلاس پہن سکتے ہیں، سر کی حفاظت کے لیے آپ ہیلمٹ پہن سکتے ہیں۔ کنکریٹ کاسٹنگ سے پہلے مناسب افرادی قوت یعنی مین پاور اور مناسب آلات یعنی ایکوپمنٹ کا انتظام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنکریٹ پمپ یا کنکریٹ مکسچر کے لیے مناسب اور صحیح جگہ کا تعین ضرور کیجیے گا۔ ایسی جگہ سلیکٹ کریں کہ جہاں ٹریفک کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اس جگہ کے لیے مناسب حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو ٹریفک کے ریڈ کونز کو ٹریفک کے لیے رکھیں اور سیفٹی ٹیپ لگائیے۔ کنکریٹ کے کام کے لیے ہمیشہ صحیح سیمنٹ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کو الجھن ہے، کنفیوژن ہے تو کسی تکنیکی شخص سے پوچھیں۔ اس کے علاوہ ریت اور بجری بھی اسپیسیفیکیشن کے عین مطابق ہو۔ خیال رکھیں کہ کنکریٹ کے لیے جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہو، کارا پانی بالکل استعمال نہ کریں۔ کنکریٹ میں ان واشڈ یعنی بغیر دھوئے ہوئے ایگریگیٹس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ان واشڈ ایگریگیٹس کا استعمال کنکریٹ کو کمزور بنا دیتا ہے۔ مناسب میکس ڈیزائن یعنی M25 یا M30 وغیرہ کو اسپیسیفیکیشن کے عین مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ خشک کنکریٹ یعنی سیمنٹ، ایگریگیٹس اور ریت کو پہلے سے طے شدہ مقدار یعنی کنکریٹ کے مٹیریلز کے بیچنگ کے مطابق یکساں طور پر مکس کریں۔ اس کے علاوہ پہلے سے طے شدہ مقدار کے مطابق پانی بھی استعمال کر لیں۔ کنکریٹ میں پانی شامل کرنے سے پہلے ہمیشہ پانی کی پیمائش کیا کریں۔ اس کے بعد اس گیلے کنکریٹ کو تقریباً 2 منٹ تک اچھی طرح مکس کریں۔ کنکریٹ میں پانی ڈالنے کے بعد جلد سے جلد استعمال کر لیں۔ استعمال کرنے سے پہلے کنکریٹ کا سلم ٹیسٹ ضرور کریے گا۔ کنکریٹ سے وائرز اور ہنی کم نکالنے کے لیے وائبریٹر یا لکڑی کے ٹیمپ سے کنکریٹ کی مناسب کمپیکشن کر لیں۔ اگر کمپیکشن ٹھیک نہ ہو تو کنکریٹ میں ہنی کمز بنیں گے، جو بعد میں کنکریٹ سٹرکچر کے کوروژن کا سبب بنتے ہیں اور کنکریٹ کی اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے۔ یوں سٹرکچر کی لائف لائن بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ کنکریٹ تب کاسٹ ہو جب موسمی حالات یعنی ویدر کنڈیشن سازگار ہو، سوٹیبل ہو۔
کنکریٹ کو یکساں تھکنیس میں ڈالیں اور کوشش کریں کہ کاسٹ کی گئی کنکریٹ لیول میں رہے اور اس میں اونچ نیچ اور اپ ڈاؤن نہ ہو۔ کنکریٹ کاسٹنگ کے بعد کنکریٹ کی سطح اور کناروں کو ٹرول یا لکڑی کے فلوٹس یا داتی فلوٹس کے ساتھ اچھی طرح فینش کر لیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس سمت آپ کنکریٹ کی ٹرولنگ کر رہے ہیں کنکریٹ بھی اسی سمت میں ختم ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھیں کہ جوائنٹس کی جگہوں میں کنکریٹ کی فینشنگ مناسب ہو، سوٹیبل ہو۔ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی کنکریٹ کی سطح پر اس وقت تک نہ چلے جب تک کنکریٹ سخت نہ ہو جائے۔ جب تک کنکریٹ سخت نہ ہو جائے تب تک کنکریٹ کی سطح پر پانی نہ پھینکے اور نہ چھڑکے۔ کنکریٹ کاسٹنگ کے دوران بار بار فارم ورکس کے سپورٹس کو چیک کیا کریں۔ اگر سلیب یا کسی دوسرے اونچے سٹرکچر کی کنکریٹ ہو رہی ہو تو کسی کو بھی فارم ورکس کے نیچے بیٹھنے یا کھڑا رہنے کی اجازت مت دے۔ خراب شدہ فارم ورک استعمال نہ کرے۔ خراب شدہ فارم ورک کا استعمال ہنی کمز کا سبب بنتا ہے جو بعد میں کنکریٹ کے اسٹرینتھ کو متاثر کرتا ہے۔ کنکریٹ کاسٹنگ سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ کنکریٹ کورز مناسب جگہوں پر دیے گئے ہوں اور سٹیل شٹرنگ کے ساتھ ٹچ نہ ہو، کیونکہ اگر کنکریٹ کورز مناسب نہ ہو تو ڈی شٹرنگ کے بعد کنکریٹ کے سائڈز پر سٹیل دیکھے گا جو کوروژن کا باعث بنتا ہے اور کنکریٹ کے اندر سٹیل بھی سینٹرل نہیں رہتا۔ کنکریٹ بلیڈنگ پر توجہ دے اور یہ یقینی بنائے کہ پانی تیزی سے بخارات میں تبدیل نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کنکریٹ کے اوپر پولیتھین شیٹس رکھ کر کنکریٹ کو کور کر سکتے ہیں۔ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تو کنکریٹ خشک ہونے کے بعد کنکریٹ میں کریکس آ سکتے ہیں۔ جب کنکریٹ سخت ہو جائے تو اس کی مناسب کیورنگ کیا کرے۔ کیورنگ کم سے کم 3 دن تک ہونا چاہیے، لیکن اگر 7 دن تک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ کیورنگ کنکریٹ کاسٹنگ کے بعد 10 یا 12 گھنٹوں کے بعد شروع کر سکتے ہیں، لیکن کیورنگ کا یہ ڈیوریشن موسم پر اور خود کنکریٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کنکریٹ سلیب یا فوٹنگ کی ہو گئی ہو تو پانی کو اس کے اوپری سطح پر پاؤنڈ کر لے۔ اگر کالم ہے تو کالم کے گرد گنی بیگز ریپ کر کے اس کی کیورنگ کیا کرے، کیونکہ گنی بیگز کالمز کو زیادہ دیر تک گیلا رکھتے ہیں۔ کنکریٹ کاسٹنگ سے پہلے کنکریٹ کے کیوبز یا سلنڈر سیمپلز بنائے تاکہ بعد میں ٹیسٹ کر کے کنکریٹ کی اسٹرینتھ معلوم کی جا سکے۔ کنکریٹ کاسٹنگ کو آسان بنانے کے لیے کنکریٹ میں مزید پانی نہ ڈالیں، تاہم نیم خشک کنکریٹ کا استعمال بھی نہ کریں کیونکہ ایسے کنکریٹ کے اندر ہنی کمز کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ کنکریٹ کو زیادہ اونچائی سے مت گرائیے کیونکہ اس سے سیگریگیشن کا خطرہ رہتا ہے۔ سیگریگیشن میں کنکریٹ کے جڑے ہوئے مٹیریل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کنکریٹ کاسٹنگ کے دوران ایک جگہ کنکریٹ کے ڈھیر لگانے کی اجازت نہ دے۔ انیشل سیٹنگ آف کنکریٹ کے بعد کنکریٹ کو وائبریٹ اور کمپیکٹ نہ کرے۔ انیشل سیٹنگ آف کنکریٹ تقریباً 30 منٹ کے بعد اچیو ہو جاتا ہے۔ جب تک ضروری اور ناگزیر نہ ہو رات کو کبھی کنکریٹ نہ کیا کرے۔ تمام کام کی جگہوں پر روشنی کے انتظامات کبھی بھی مناسب نہیں ہوتے، اس لیے کچھ غلطیاں ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہیں۔ فارم ورک کو اس وقت تک نہ ہٹائے جب تک کنکریٹ کافی اسٹرینتھ حاصل نہ کر لے۔ اگر زیادہ بارش ہو رہی ہو تو کنکریٹ نہ کیا کریں۔ کبھی بھی سائڈ پر چائلڈ لیبر کی اجازت نہ دے۔
خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو چائلڈ لیبر کنکریٹنگ کے دوران ایک بڑا جرم ہے۔